بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مظلوم مدینہ، شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند اہم وجوہات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات سے قبل سب سے زیادہ جس بات کا اندیشہ تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ان کے بعد آنے والے خلیفہ اپنے خاندان اور قبیلے کے معاملے میں اس پالیسی کو تبدیل نہ کر دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود ان کے زمانے میں قائم رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے متوقع جانشینوں کو نصیحت کی تھی کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط نہ کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رفتہ رفتہ اس پالیسی میں تبدیلی آئی۔ انہوں نے اپنے متعدد قریبی رشتہ داروں کو سلطنت کے اہم ترین مناصب پر مقرر کیا۔ کوفہ، بصرہ، مصر اور شام جیسے بڑے صوبوں کی گورنریاں بنو امیہ کے افراد کے سپرد ہو گئیں اور مروان بن الحکم کو اپنا سیکرٹری بنا لیا گیا۔ اسے یہ تاثر پیدا ہوا کہ ریاست کے بڑے اختیارات ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال صرف عام لوگوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اکابر صحابہ کے لیے بھی باعث تشویش تھی۔ اعتراض صرف رشتہ داری کی بنیاد پر تقریروں پر نہ تھا بلکہ اس بات پر بھی تھا کہ آگے لائے جانے والے اکثر افراد طلقہ میں سے تھے، یعنی وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے مقابلے میں سابقین اولین اور اسلام کے لیے عظیم قربانیاں دینے والے صحابہ خود کو پس منظر میں جاتا محسوس کرتے تھے۔ مزید یہ کہ بعض مقرر کیے گئے افراد کے کردار پر بھی سوالات موجود تھے۔ مثال کے طور پر ولید بن عقبہ کے بارے میں شراب نوشی کے الزامات ثابت ہوئے اور صحابہ کی موجودگی میں ان پر حد جاری کی گئی۔ اسی طرح مروان بن الحکم کا اثر و نفوذ بھی لوگوں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اکابر صحابہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل گورنری تھی۔ شام کا پورا وسیع علاقہ مسلسل ان کے زیر انتظام رہا، جیسے وہاں ان کی سیاسی قوت بہت مضبوط ہو گئی۔ بعد کے واقعات میں اس کے دور رس اثرات سامنے آئے۔ تاہم ان تمام اعتراضات کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مجموعی طور پر خیر، فتوحات اور اسلام کی سربلندی کا دور تھی۔ عام مسلمان ان کے خلاف بغاوت کے لیے ہرگز تیار نہ تھے، چنانچہ جو لوگ بعد میں ان کے خلاف اٹھے انہوں نے کھلی عوامی تحریک کے بجائے خفیہ سازش کا راستہ اختیار کیا۔ مصر، کوفہ اور بصرہ کے چند گروہوں نے باہمی رابطوں کے بعد مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے متعدد الزامات پیش کیے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اکابر صحابہ نے ان میں سے اکثر کا جواب دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن واضح کر دی۔ اس کے باوجود باقی اپنے مطالبے پر اڑے رہے کہ خلیفہ مستعفی ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی جائز شکایت ہے تو میں اس کے ازالے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں چند افراد کے مطالبے پر خلاف سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد باغیوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر ظلم و زیادتی کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا۔ مولانا مودودی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض سیاسی غلطیوں پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن ان غلطیوں کی بنا پر نہ ان کی معزولی کا کوئی شرعی جواز موجود تھا اور نہ ان کے قتل کا۔ ان کی شہادت صرف ایک فرد کا قتل نہ تھی بلکہ خلافت راشدہ کے نظام پر ایک عظیم ضرب تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی حفاظت کے لیے لڑنے والے سینکڑوں افراد موجود تھے، مگر انہوں نے مسلمانوں کے درمیان خون ریزی گوارا نہ کی۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی مگر مدینہ منورہ کو خانہ جنگی کا میدان بننے نہ دیا۔ یہی وہ وصف ہے جو ایک خلیفہ راشد اور ایک دنیاوی بادشاہ کے درمیان واضح فرق کو نمایاں کرتا ہے۔